ذمہ انہیں کی ہے. ارے آپ اتنے پیچھے والے بیٹھو گے یہاں کے بعد بیچ والے پیچھے والے سب ایسے خاموش بیٹھو گے جیسے گھر سے مشورہ نہیں کر کے آئے. اگر مشورے کی ضرورت ہے تو گھر میں مشورہ کر لیجئے جا کے, پھر کل کو پھر کیجئے کان کھڑوں اور پھر زور زور سے بولیے گا. ارے سبحان اللہ میں بھی مشورے کی ضرورت ہے. بولو گردن میں کھلاؤ, زور سے بولو, زور سے بولو. کیا سبحان اللہ کہنے کے لیے مشورے کی ضرورت ہے؟ نہیں. اور آپ ہو دیوانے, اگر دیوانے نہ ہوتے تو جھنڈے اٹھا کر گلیوں میں نہ نکلے ہوتے. آپ دیوانے ہیں اور دیوانگی عشق بڑی چیز ہے سیماب, اور یا رسول اللہ یہ ان کا کرم ہے جسے دیوانہ بنا گئے. نہیں بنتے ہیں, کچھ نمک حرام ہے, سمجھو ہے, سب دیوانے نہیں بنتے ہیں. دیوانے ہم ہیں. نبی آئے, رب نے فرمایا میرا محبوب جبریل آؤ, میرا محبوب دنیا میں جانے والا ہے, جاؤ 3 جھنڈے لے کر جاؤ. سبحان اللہ. 3 آپ لوگ بولو, پیچھے والے بولو زور سے سبحان اللہ. رب نے فرمایا بھیجنے والا کون؟ رب العالمین. کون؟ آنے والا کون؟ جبریل امین. جس کے نام پر رب بھیج رہا ہے وہ ہے رحمت للعالمین. آنے والا جبریل امین, بھیجنے والا رب العالمین, اور جس کے لیے آ رہا ہے وہ ہے رحمت للعالمین. ہم سے کہہ رہو جھنڈے اٹھانے والوں سے, ہم سے کہہ رہو کہ جھنڈے کیوں اٹھائے پھر رہے ہو, جاؤ اللہ سے جا کر کہو ہمت ہے تو نمک حرام ہو. اسی نبی کا کلمہ پڑھتے ہو, اسی نبی کی دی ہوئی نماز پڑھتے ہو, اسی نبی کا دیا ہوا قرآن پڑھتے ہو, اسی پیغمبر کا دیا ہوا اصول زندگی اور سجدہ کرتے ہو, اسی پیغمبر کا دیا ہوا رکوع کرتے ہو اور زبان چلاتے ہو اسی پیغمبر کے خلاف. تبرک کیوں بانٹ رہے ہو؟ ارے ہم نے کیا تبرک بانٹا اپنی بساط کے مطابق. ہم موٹے چاول کھلا رہے ہیں, ہم حلوہ کھلا رہے ہیں, ہم پھل کھلا رہے ہیں, ہم میوے کھلا رہے ہیں, یہ ہماری بساط ہے. رب العالمین کو دے, اس نے کتنا تبرک بانٹا ہے. رب العالمین کو دے, اس نے کتنا تبرک بانٹا. آدم کو آدمیت عطا فرمائے, سجاد عطا فرمائے, ابراہیم کو خلت عطا فرمائے, موسیٰ کلیم اللہ کو جلال عطا فرمائے, عیسیٰ اللہ کو قرار دیا, داؤد کو لعن نابودی عطا فرمائے, زکریا کو طاعت میں طاقت عطا فرمائی, حضرات غوثوں کو غوثیت دی, قطبوں کو قطبیت دی. یہ سب صدقہ ہمارا اور آپ کا نہیں ہے, خدا پاک کا. تو ہم کیا دے سکتے ہیں؟ ارے ہم نے جھنڈے اٹھا لیا, پیٹ میں درد ہو رہا ہے, مظاہرہ کرنا ہے تو رب العالمین کے خلاف کر. اور تیری ماں نے ایسا دودھ نہیں پلایا ہے جو اللہ کے خلاف کھڑا ہو جائے. تو چور دروازے سے آئے گا, ارے جھنڈے کہاں سے آئے لگنا, لے ہم بتا رہے ہیں کہاں سے آئے ہیں. جھنڈا بھیجنے والا رب العالمین, لانے والے جبریل امین, اور جن کے نام پر آیا وہ ہے رحمت للعالمین.
جھنڈے لگا دو. اور کہاں لگ رہے جھنڈے؟ سبحان اللہ. کہاں؟ رب نے فرمایا اے محبوب میرے جبریل میرے محبوب کے صدقے میں میرے محبوب کی خوشی میں آمد مصطفیٰ کے صدقے میں ایک جھنڈا آمنہ کے آنگن میں ایک جھنڈا حضرت مائی آمنہ کے آنگن میں ایک جھنڈا بیت اللہ شریف میں ایک جھنڈا بیت المقدس میں. تو یہ جھنڈے لگ گئے اور یہ جھنڈے اترنے والے نہیں ہیں. جزاک اللہ. یہ صدقہ ہے نبی پاک کی آمد کا. ماشاءاللہ یہ صدقہ نبی پاک کی آمد کا ہے. نبی کے غلام یہ صدقہ پیش فرما رہے ہیں اور ہم دیوانے ہیں. دیوانے تو انشاءاللہ دیوانوں کے یہاں تو محبتوں کے پھول کھلتے ہیں. دیوانوں کے یہاں محبتوں کے چراغ جلتے ہیں. نفرتوں کا سبب کسی اور نے دیا ہوگا. ارے ہمارے محمد ہے تو محبتوں کا سبحان اللہ. ہمارے پیغمبر حضرات دنیا میں آئے نا سیرت مصطفیٰ مولانا پہنچ رہے تھے سیرت مصطفیٰ کی طرف لیکن ٹائم میں اتنی گنجائش نہیں تھی مولانا کے جو تھوڑا آگے بڑھ پاتے. لیکن بہت اچھا بیان کیا جواب نہیں بیان کا. سبحان اللہ. بہت اچھا بیان بہت اچھا کتاب حضرت کا رہا. اللہ کے پیغمبر جب دنیا میں آئے تو چاروں طرف سے ایک آواز تھی. توجہ آہ کی آواز. یہ آہ کبھی بیٹی کی شکل میں بیٹی کے منہ سے نکل رہی ہے. یہ آہ کبھی یتیم کی شکل میں یتیم کے منہ سے نکل رہی ہے. یہ آہ کبھی کمزور کی شکل میں کمزور کے منہ سے نکل رہی تھی. دنیا بے چین تھی اور دنیا دعا کر رہی تھی مولا بھیج دے کسی ایسے کو جو غریب کو بھی سینے سے لگا لے اور یتیم کو بھی سینے سے لگا لے. حضرات رب نے کہا نبی اور رسول نہیں آئے گا. اب تک کلیم کو بھیجا تھا اب تک خلیل کو بھیجا تھا اب تک روح اللہ کو بھیجا تھا اور اب حبیب اللہ کو بھیجا. کلیم اللہ کو ہے جو دور پر خود قرار کرنے جائے اسے کلیم اللہ کہتے ہیں اور جسے رب العالمین کا حبیب اللہ کہتے ہیں. حضرات آیا رب نے کہا میرا محبوب آیا ہے. سبحان اللہ. میرا امن کا پیغمبر آیا ہے. قناعتوں کا امین آیا ہے. قانون داں اور قانون ساز پیغمبر آیا ہے. تاریخ داں پیغمبر آیا ہے. ساری دنیا کے لوگ اس کے قانون پر چل کر اپنی قسمت پر ناز کریں. حضرات جب یہ آیا تو احمد بن کر سبحان اللہ کیا احمد بن کر
وہ نور بن کے دلوں میں سمائے جاتے ہیں، وہ نور بن کے دلوں میں سمائے جاتے ہیں۔ ارے رسول پاک تو عالم پہ چھائے جاتے ہیں، کیا بات ہے، رسول پاک تو آدم پہ چھائے عالم پہ چھائے جاتے ہیں۔ حضرات آج دنیا کو اسلام کے اس عظیم پیغمبر کی سیرت کو پر عمل کی ضرورت ہے۔ سیرت ہے کیا؟ لوگ بھید بھاؤ کرتے ہیں، مگر ہمارے نبی نے کوئی بھید بھاؤ کیا ہی نہیں۔ سبحان اللہ، ہماری ذمہ داری ہے، ہماری ذمہ داری ہے ہم اپنے پیغمبر کی سیرت رکھیں اور ہم مسلمان اسے سمجھیں۔ پیغمبر نے بغیر کسی بھید بھاؤ کے، یہ بیٹی ہے کس کی، نبی نے یہ نہیں دیکھا۔ مکے کی دھرتی پر کلیجہ مکوائے گا، تاریخ دو رہا ہوں، تاریخ ہسٹری آئینہ درپن۔ مکے کی دھرتی پر ایک آدمی منتشر تھا، اس کے گھر میں بیٹی ہوئی اور اس بیٹی کو گلے میں تب بغل میں دبا کر وہ آدمی چلا۔ بیوی نے کہا کہاں جا رہے ہو؟ کہا بیٹی ہوئی ہے دبانے جا رہا ہوں۔ کہا اسے زندگی کی بھیک دے دو۔ کہا بیٹی ہے، میرے آنگن میں زندگی کی بھیک بیٹیوں کو نہیں ملتی ہے بلکہ بیٹوں کو ملتی ہے۔ توجہ کیجیے، بیٹیوں کے لیے نہیں، بیٹوں کے لیے آنگن ہے۔ بیٹی نے اپنی خاموش نظروں سے چند رہتوں کی مچھلی نے اپنے منحوس پاک کے چہرے کو دیکھا اور دیکھ کے فرمایا، دیکھا، اور اس کی زبان نہیں بول رہی تھی مگر اس چند گھنٹوں کی بچی کی خاموشی باپ سے سوال کر رہی تھی، میرے باپ میرا قصور تو بتا دے، تم مجھے دبانے جا رہا ہے، میرا قصور جرم تو بتا دے، میرا جرم کیا ہے؟ کون سا جرم میں نے کیا ہے جس کی سزا تم مجھے دے رہا ہے، زندہ دبانے جا رہا ہے؟ حضرات، باپ کے پاس بیٹی کی خاموشی کا جواب نہیں تھا، کائنات کا اور انصاف پسند اس سے پوچھ رہا تھا، مگر حضرات بیٹیوں کو جو دبا رہے تھے، ادھر دیکھیں، میرے سامنے کوئی کتاب نہیں ہے، اور سنیے میں کوشش کر رہا ہوں چند منٹ میں آپ کو کوئی بات دے کر جاؤں۔ بیٹی پوچھ رہی تھی کہ اے میرے باپ قصور کیا ہے؟ زندہ دبانے چلا، آگے بڑھے، یہ آگے بڑھے، جیسے ہی آگے بڑھا تو اسے راستے میں آمنہ کے لال ملے۔ ارے نادان، بیٹیوں کو دبا رہا، سبحان اللہ، ارے بیٹیوں کو دبا رہا، ارے بیٹی دبانے کی چیز ہے۔ ریاض کے قرب و جوار چھائے ہوئے غیور مسلمانوں اور بھی ہمارا کوئی بھائی وطنی کہیں بیٹھ کر سن رہے ہوں تو وہ بھی اسلام کی تھیوری اور اسلام کے فکر و نظر کو دیکھیں کہ اسلام کے پیغمبر نے فکر و نظر دنیا کو کیا عطا فرمائی ہے۔ پیغمبر نے فرمایا، اگر بیٹیاں ایسی تم دباتے رہے، جو پڑھے لکھے حضرات خصوصی توجہ فرمائیں، ایسی تم دباتے رہے تو پھر تم انسان یعنی بیٹے کہاں سے لاؤ گے؟ سبحان اللہ، ارے بیٹے کہاں سے لاؤ گے؟ بیٹے پیدا کہیں کنویں اور زمین سے، مولوی بشیر صاحب، زمین سے بچے پیدا نہیں ہوتے ہیں، بچے ماں کی کوکھ سے پیدا ہوتے ہیں۔
کہاں سے لاؤ گے تم؟ جب بیٹوں کی ضرورت ہوگی تو بتاؤ بیٹی کہاں سے لاؤ گے؟ اب بیٹوں کی ضرورت ہوگی تو پھر بیٹے کہاں سے لاؤ گے؟ اے لوگوں تم بیٹیاں بچاؤ، مکے کی دھرتی سے آمنہ کے جان کا سب سے پہلا نعرہ دیا تھا، پیغمبر نے فرمایا تھا اے لوگوں بیٹیاں بچاؤ عبادت، سبحان اللہ، بیٹیاں بچاؤ عبادت پالو، عبادت اچھا اخلاق دو، عبادت اچھی سیرت دو، عبادت اچھا کردار دو، عبادت اچھا دین اچھے طریقے سے بڑا سوال کر سماج میں تیار کرو عبادت۔ اور پیغمبر نے فرمایا نادانو بیٹیاں دبنے کے لیے نہیں ہے، سبحان اللہ، بیٹیاں دبنے کے لیے نہیں ہے، بیٹیوں کو بچاؤ، یہ بیٹیاں رحمت، کیا ہے رحمت، اور ذہن و فکر کی رفتار کو روکیے۔ کیا نبی نے ایک بیٹی بچائی؟ جو جس کی بیٹی بچائی کیا وہ کلمہ پڑھنے والا تھا؟ نہیں، کلمہ پڑھنے والا نہیں تھا۔ کیا وہ مسلمان تھا؟ نہیں، کلمہ پڑھنے والا نہیں، مسلمان نہیں۔ پیغمبر نے فرمایا بیٹیاں بچاؤ عبادت، بیٹی جب گھر میں پیدا ہوتی ہے تو رحمت، اور نبی نے صرف مسلمان کی بیٹی نہیں، سبحان اللہ، عالمی پیغمبر نے عالمی قانون دیا، عالمی مزاج دیا، عالمی پیغمبر نے عالمی فکر عطا فرمایا۔ نبی نے صرف مسلمان کی بیٹی نہیں بچائی، نبی نے صرف مسلمان کی بیٹی کا تحفظ نہیں کیا، پیغمبر نے فرمایا بیٹی بیٹی ہے، بیٹی بیٹی ہے، ہندو کو ہو، ہندو کی ہو تب بھی، زور سے بولو، زور سے بولو، ارے ہندو کی ہو تب بھی، اللہ کے گھر میں زور سے بولو، ہندو کی ہو تب بھی بیٹی، مسلمان کی ہو تب بھی سکھ کی ہو تب بھی، پارسی کی ہو تب بھی، منافق کی ہو تب بھی، کلمہ پڑھنے والے کی ہو تب بھی بیٹی، اور انکار کرنے والے کی ہو تب بھی بیٹی۔ پیغمبر نے فرمایا بیٹیاں بچاؤ، اب نبی نے صرف ایک بیٹی بچائی ہے؟ ارے پیغمبر نے بیٹیاں بچائی بھی ہے اور بیٹیاں پال کر قوم کو دکھائی ہے۔ لال دنیا میں ایسا کوئی، آج دنیا ہمارے مذہب کا مذاق بنا رہی ہے، نام محمد آتا مذاق بناتے، ابے سیرت پڑھو، سیرت مصطفیٰ کی سیرت پڑھو، اور مصطفیٰ نے ایک عورت کو، ایک بیٹی کو کتنا مقام دیا معلوم ہے؟ اس پیغمبر کا ہم آج دن منا رہے ہیں، اس پیغمبر نے کتنا مقام دیا ہے بیٹی کو۔ پیغمبر فرماتے ہیں اگر یہ بیٹی باپ کے گھر ہے تو رحمت، شوہر کے گھر پہنچی تو محبت، شوہر کے گھر گئی تو محبت۔ آپ لوگ بھی زور سے بولتے نبی کی محفل میں ہو، پیغمبر نے فرمایا گھر میں آئی رحمت، شوہر کے گھر پہنچی محبت، اور یہی بیٹی جب ماں بنی پیغمبر فرماتے ہیں تیرے قدموں کے نیچے محبت، جنت،
ایک ہی وجود میں 3 سندیں، 3 تمغے، 3 سرٹیفکیٹ۔ ایک بیٹی کو ایک پیغمبر نے، نبی رحمت نے ایک بیٹی کو 3 تمغے عطا فرما دیے۔ اور یہی نہیں، پیغمبر نے فرمایا، ایک صحابی کھڑے ہوئے، یا رسول اللہ ہمارے گھر میں اگر بیٹی نہ ہو تو ہوتے ہیں ایسے۔ یار سنو، آج تو لوگ اسلام کو مذاق اڑا رہے ہیں، اس پیغمبر کا مذاق جس نے بہت پہلے فرمایا تھا کہ جیون پانی جو ہے، پانی وہ جیون ہے، بہت پہلے فرمایا تھا۔ اور قرآن نے فرمایا وَجَعَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، کہ جب آسمان سے پانی زمین پر آتا ہے تو بہت ساری اشیاء کو وہ زندگی دیتا ہے۔ 1444 سال پہلے قرآن نے فرمایا تھا۔ آج دنیا اسے اپنے نام لکھ رہی ہے۔ وجہ یہ ہے کہ ہمارے اوپر اتنی دھول مٹی ڈالی جا رہی ہے کہ اسلام کی تاریخ کو ختم کر دیں، مگر یاد رکھو اسلام کی تاریخ ختم نہیں ہو سکتی۔ ختم ہو جائے گی اسلام کی تاریخ، کوئی ختم کر سکتا ہے؟ اسلام کی تاریخ کوئی ختم کر سکتا ہے؟ یہ قرآن شریف رکھے ہوئے، ان سارے قرآن شریف کو ایک محراب میں بند کر دو، اس کے بعد کہو بھائی ہمیں قرآن چاہیے، قاری اسرار کھڑے ہو جائیں گے تو آپ کے سامنے قرآن ہے۔ ہم نے کہا بھائی تم قرآن ہو کہ جی ہم قرآن ہیں، ہمارے سینے میں قرآن ہے، کاغذ پر لکھا ہوا قرآن نہیں ہے، قرآن تو سینہ مومن میں لکھا ہوا ہے۔ پیغمبر نے کیا فرمایا؟ بیٹی اب 3 تمغے دے دیے اسے، تو یار اس بیٹی کو اس نبی کا احسان ماننا چاہیے جس نے سب سے پہلے اس کے تحفظ کا نعرہ دیا۔ آج یہ بیٹی کھڑے ہو کے اسلام کے خلاف بول رہی ہے، بیٹی کھڑے ہو کے اس پیغمبر کے خلاف بول رہی ہے جس پیغمبر نے بیٹیوں کو اتنا بڑا مقام دیا ہو۔ اچھی عورت جب سسرال پہنچتی ہے تو گھر جنت کا نمونہ، سبحان اللہ۔ اور جب اس نے بچے پیدا کیے تو فرمایا اب تیرے قدم کے نیچے جنت ہے۔ علماء کی موجود قاری غلام مصطفیٰ بھی موجود ہیں، قاری اسرار صاحب بھی، مولانا شبیر صاحب بھی، بشیر صاحب بھی، سارے ہمارے یہ مولانا بھی۔ اس اسلام کے پیغمبر کا کتنا بڑا احسان، ماں کے قدم کے نیچے جنت۔ ہم نے کہا یا رسول اللہ آپ نے دبنی والی بیٹی کو اتنا بڑا مقام دے دیا، اور یہ بتاؤ کہ ہمارے نبی کا کوئی فرمان جھوٹا ہے؟ زور سے بولو، زور سے بولو۔ ادھر والے یار بار بار کہنا پڑ لیا ہے کہ بھائی اب ادھر والے بول جاؤ، ادھر والے بول جاؤ، کوئی بٹن کو کیا آپ لوگ؟ ارے الگ الگ حصے میں تھوڑی ہو، سبھی تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، سبھی والے ہو، نبی والے ہو، تو سب مل کر ایک مرتبہ میں بولو سبحان اللہ۔ یار معلوم ہو مصطفیٰ کے دیوانے بیٹھے ہوئے، معلوم ہو کائنات کے تاجدار کے غلام بیٹھے ہوئے، ہم وفادار غلام ہیں۔ ارے بیٹھو اور بیٹھتے کیوں نہیں ہو یار، کیوں ماحول خراب کر رہے ہو؟ 2 منٹ کی بات ہو رہی، 2-4 منٹ کی بات ہو رہی، اسے سنو۔ اور ماں کی عظمت اگر ماں گھر میں ہوں تو ضرور غور سے سننا اور لے کے جانا۔
पैगंबर ने फरमाया कदम के नीचे जन्नत। इंसान के सबसे वजूद का सबसे निचला हिस्सा कौन सा है? जोर से बोलो यार, पढ़े लिखे लोग हम है कि नहीं? तलवा सबसे निचला हिस्सा और सबसे ऊंचा हिस्सा। जोर से बोलो। आप तो डर रहे हो कि जैसे जीएसटी लग जाएगी, जिन पर लगी वो आ रहे हैं और दे रहे हैं। आज तो मुस्तफा जाने रहमत की खुशी चल रही है। मोहब्बतों का सौदा है, मोहब्बतों का। यहाँ कोई नफरतों का या जबरदस्ती का कोई मसला नहीं है। यहाँ तो मोहब्बतों का सौदा है। पैगंबर ने फरमाया, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। हमारे मास्टर साहब, पैगंबर ने फरमाया सबसे निचले हिस्सा जो तेरी माँ का है, सुनो, माँ से मोहब्बत है ना। लोग हाथ उठवाते, आप दाना दाया हाथ अब्बा के नाम से उठा दो, बाएं अम्मा के हाथ से उठा दो। हाथ नहीं, दिल 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 की गहराइयों से सुनिए। माँ के कदम के नीचे जन्नत। तलाश करते फिर ना। कुछ लोग कह रहे हमारे साथ चलो 40 दिन, और ये जन्नत का सर्टिफिकेट निजामुद्दीन मरकज से लाकर आपको दे देंगे। हमें वो जन्नत नहीं चाहिए जिसका सर्टिफिकेट मरकज निजामुद्दीन में बनता हो। हमें वो जन्नत चाहिए जिसका सर्टिफिकेट मदीने में बनता हो। सबसे निचला हिस्सा माँ के कदम का, उसके नीचे जन्नत। बस चंद लम्हों में बात खत्म हो गई। निचला हिस्सा माँ के कदम का, उसमें है जन्नत। तो जरा ऊपर वाले को देखियो, सुभान अल्लाह। यूं था, ऊपर का जो हिस्सा उसे देखियो क्या होगा। उसके दिल की धड़कनों से पूछो उसका आलम क्या होगा। जिसके तलवे के नीचे जन्नत है, उसके हाथ का आलम क्या होगा, उसके सीने का आलम क्या होगा, उसकी ज़बान का आलम क्या होगा। अरे उसके दिल की धड़कन, जिसके तलवों के नीचे रब ने जन्नत रखी है, उसकी ज़बान में कितनी जन्नत है। वक्त का दामन, मैंने आज बहुत कुछ सोच के रखा था। मैंने कहा आज मैं मुबारकबाद देता हूँ फिर बिलाद कमेटी को, अरकान को, मिंबरान को, माबरीन को, इलाके साहिब गयूर मुसलमानों को, कि उन्होंने मीलादे मुस्तफा के इस जुलूस को पूरी तरह से कामयाब किया और जलसा आपका कामयाब है। जोर से बोलो सुभान अल्लाह। आपका कामयाब प्रोग्राम, आपका काम कामयाब, जलसा मुस्तफा आपका कामयाब। अल्लाह तबारक व तआला कबूल फरमाए। आमीन। तुम मौजे नई के हो, मुक्तदा मुसल्लम, सीरी बया मुसल्लम, सीरी नवा मुसल्लम, मुल्के सुखन की शाही तुमको रजा मुसल्लम। अरे जिस सिमटा गए हो नूरी का पैदे नूर है। हो गई मेरी गजल पढ़कर कसीदा, बड़े शौक से सुन रहा था जमाना। अरे हम ही सो गए दास्तां कहते कहते। बलंद आवाज से कलमा पढ़ लीजिए ला
استغفر اللہ ربی من کل ذنب خطیئۃ واتوب الیہ لا الہ الا اللہ. صرف 2 منٹ جو ہے یہ آپ کا توجہ بھی ادا کریں گے انشاءاللہ. اس کے بعد جو ہے اسلام اور پھر بات ہوگی انشاءاللہ. صرف 2 منٹ ہے. نوجوان دوستوں، ساتھیوں، عزیز بچوں، بزرگوں، چاچے کرام، علماء کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ. حضرات، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم کے ساتھ الحمدللہ کہ یہ آج جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے